لیکن یا تو مقلد بنو یا محقق بنو. مقلد بنو تو تمیز سے بنو, اور محقق تو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تحقیق کی. پتہ کیا ہے تمہیں قرآن و سنت کا؟ Wake up to reality. آج ہمیں بتایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ نے جیسے کہا ہے ویسے کرو. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری رائے آخری رائے نہیں ہے, ہم کس کی مانیں؟ بلکہ اس سے بڑھ کے اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے یعقوب, امام ابو یوسف کا نام تھا, بربادی ہو تیرے لیے, جو تم مجھ سے سن رہے ہو ہر چیز نہ لکھا کرو. کیوں؟ آج میری ایک رائے ہے, کل میری کوئی اور رائے ہوگی, کل میری ایک اور رائے ہوگی, پرسوں کوئی اور ہوگی. تو میری رائے تو تبدیل ہوتی رہتی ہے, تو میری رائے کے پیچھے نہ چلو. جب وہ کوئی فتویٰ دیتے تھے امام ابو حنیفہ تو فرماتے تھے یہ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے, یہ میری رائے ہے, اور جتنی میں قدرت رکھتا تھا میں نے بہترین رائے اپنانے کی کوشش کی ہے. اگر میری اس رائے سے بہتر کوئی اور لے آئے گا تو وہ ثواب کے اور صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی میری رائے آخری رائے نہیں ہے, میری رائے آخری رائے نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور اسی وجہ سے ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا بہت سارے مسائل. آپ فقہ حنفی اٹھائیں گے تو فقہ حنفی کے اندر 2/3 مسائل ایسے ہیں, 2/3 میجورٹی مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کر رہے ہیں. اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے بس وہ کرنا ہے جو امام ابو حنیفہ نے فرمایا. بھائی کیوں کرنا ہے؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے, ہم نے کسی امام کے پیچھے اس کی تقلید نہیں کرنی.